अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। सुबह सुबह एक अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे आना था, ज़रा ज़रूरी थी। अभी उसमें कुछ 10 मिनट हैं, बल्कि मैं टाइम पर पहुँच गया था। जिनके साथ अपॉइंटमेंट थी वो 15 मिनट लेट है। तो मैंने सोचा कि चलो अब टाइम हो गया तो आपसे मुलाकात कर लें। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। यूथिये ईद मनाते रहे और खान साहब को एक टीका और लग गया। अब आप कहेंगे कि खान साहब को एक टीका और कौन सा लग गया? पहले 2 टीके लगे थे, तीसरा टीका लगना था रात को, उन्होंने तीसरा टीका भी लगा दिया है। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की बेनाई को तसल्ली बख्श करार दिया है। बानी पीटीआई की आंख का पिम्स अस्पताल में तीसरा जो प्रोसेस होना था वो मुकम्मल हो गया है और पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक इमरान खान को इनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें तीसरा टीका भी लगा दिया गया। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक इमरान खान को इंजेक्शन इनकी रजामंदी से लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया है। मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने बानी पीटीआई की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया और पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाने के बाद हस्पताल से फारग कर दिया गया, जिस तरह उनको कौम ने फारग किया है और अपना ज़्यादातर वक्त जो है अब जेल में गुजारते हैं। इमरान खान को 24 फरवरी को भी अडयाला जेल से पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आंखों के मायने के बाद उन्हें इंजेक्शन की दूसरी खुराक दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि जो डोज देने से कबल कार्डियोलॉजिस्ट कंसल्ट जो है उन्होंने कार्डियोग्राफी और ईसीजी किया, जिसके नतायज इंतहाई नॉर्मल आए। यूथिये जो हैं वो ईदें गुजारते रहे, क्योंकि मंगल नहीं था ना। अगर मंगल होता तो फिर वो मंगल को जाके तमाशा तमूशा लगाते। उनका तमाशा लगाने का दिन नहीं था, उनका सिर्फ और सिर्फ ईद मनाने का और ख़ान के हक़ में पुरानी वीडियो लगाने का, फ़ोटोएँ लगाने का। मुर्शद तेरे बगैर मर गया, मुर्शद तेरे बगैर ईद कादी ईद है, मुर्शद तेई नहीं तो दुनिया तू नहीं हैगा तो दुनिया जहन्नम में। बस इस तरह की पोस्टें लगाते रहे और मुर्शद के घर वाले, मुर्शद की बहनें जो हैं वो ईद को सेलिब्रेट करते रहे। और हुकूमत पाकिस्तान ईद के दिनों में भी इस बात से गाफिल नहीं रही कि साबिक वज़ीर आज़म सो कॉल्ड जो भी था, जैसे भी था, उसके मेडिकल में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान के हर अफसर जो हैं अपने अपनी जगह पे ईद मनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन हुकूमत इस चीज़ से गाफिल नहीं रही। उन्होंने ईद की छुट्टियों पर जब तमाम यूथिये, जब इमरान खान की पूरी पार्टी ईद मनाने में मसरूफ़ थी, उस वक्त भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले और इमरान खान को जो ट्रीटमेंट थी, जो उनको इलाज था, जो उनकी ज़रूरत थी, उसको पूरा किया है। ये है हुकूमत, इसको कहते हैं हुकूमत। इधर जंग में मजीद तेज़ी नज़र आ रही है। ईरान के ख़त्मुल नबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जमान का कहना है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है। तर्जमान ने कहा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। उन्होंने कहा कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। और ख़त्मुल नबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जमान का कहना है कि बहरीन में भी अमरीकी फिफ्थ फ्लैट को मिसाइलों से और ड्रोन से निशाना बनाया जा रहा है। ईरानी पासदार इनकलाब का बयान कि दूसरी जानब ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि अमरीका या इसराइल की जानब से बिजली के निज़ाम को अगर निशाना बनाया गया तो हम बिजली के निज़ाम को निशाना बनाएंगे। ईरानी पासदार इनकलाब ने अपने जारी बयान में कहा है कि किसी भी खतरे का जवाब इसी सतह पर दिया जाएगा। ईरानी पावर प्लांट्स पर हमला तो इसराइली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली फराहम करने वाले पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाया जाए। एक बात और भी उन्होंने कही है कि ये जो गल्फ है, जो कम अज़ कम, मैं अल्लाह माफ़ करे कि मैं जब ऐसी कोई बातें करता हूँ तो मेरा दिल भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि ईरान के अगर पावर प्लांट्स और साफ़ पानी और इन चीज़ों पर हमला किया जाएगा तो वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अमरीकी फ़ायदे हैं या जहाँ जहाँ अमरीकियों की जान है वहाँ पे बनाया जाएगा। तो खुदा ना करे अगर वो गल्फ़ वाली साइड पे आ जाते हैं पानी और बिजली का निज़ाम, तो गल्फ़ का क्या बनेगा, गल्फ़ के ममालिक का क्या बनेगा। वो जो तपती हुई सहराए में बिल्डिंग में बनी हुई हैं शीशे और पत्थर की, उनका क्या हाल होगा। लोग अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारेंगे बिजली के बगैर, कैसे मतलब कि 100वीं मंजिल से नीचे आएंगे पैदल, ये भी आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो जंग में जो है वो शिद्दत इख्तियार हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ईरान पर इसराइली और अमरीकी जंग के नतीजे में दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर का अब तक नुकसान हो चुका है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जंग ने खलीज के हवाई अड्डों
اور پروازوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایئر لائن انڈسٹری کو کورونا دبا کے بعد بدترین بحران کی لپیٹ میں ہے۔ جنگ کے سبب ایئر لائن کے لیے ایندھن کی اب ممکنہ جو قلت ہے اس کا بھی خطرہ ہے کہ جو ایئر لائن کے لیے پیور قسم کا آئل تیل چاہیے ہوتا ہے جو جہازوں میں استعمال ہوتا ہے اس کی بھی قلت ہونے کا اب آنے والے دنوں میں ایک جو ہے وہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ جنگ کے بعد سے جیٹ فیول کی قیمت دگنی ہو چکی ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں اضافے سے ایئر لائن کی ٹکٹوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ظاہر ہے جب جس آئل پہ جس تیل پر جہازوں نے چلنا ہے اس کی قیمت اگر ڈبل ہو گئی ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹکٹوں کی قیمت ڈبل نہیں ہوگی۔ تو آنے والے دنوں میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے۔ دیکھیں اور یہ دیکھیں جنگ پوری دنیا میں نہیں لگی ہوئی، جنگ ایک خطے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک خطے سے مراد یہ ہے کہ خطے میں بھی نہیں بلکہ اگر دیکھا جائے تو جنگ ایران کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور صرف ایران میں جنگ لگنے سے 20 بڑی ایئر لائنیں جو ہیں 20 بڑی ایئر لائنیں، اچھا ایک تو یہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے نا، تو ان میں سے جو 15 بڑی ایئر لائنیں ہیں وہ گلف کی ہیں، اور وہ تو ویسے ہی کھڑی ہو گئی ہیں۔ قطر کا کوئی جہاز اڑا ہی نہیں ہے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، اتحاد کا کوئی جہاز اڑا ہی نہیں ہے، اس طرح 20 اور ایئر لائنیں اراؤنڈ نہیں چکی۔ ایک ایمریٹس ہے وہ کچھ سجیوں کھبیوں تھلیوں اتیوں صبر نہیں کرتے پے، وہ کچھ جہاز شاید کٹ کے لے جاندے نے کوئی مزائلہ شالا تو ڈاچ ڈوچ کر کے۔ اس کے علاوہ جتنی ایئر لائن ہیں سب کی سب بند پڑی ہوئی ہیں۔ تو اب سوچیں بند پڑی ہوئی ایئر لائنز کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اپنے اتحادی کی وجہ سے۔ فرض کیا کہ قطر کو لے لیں، قطر نے اربوں ڈالر کس لیے دیا تھا؟ سونے کا جہاز کس لیے دیا گا کہ کل ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو آپ ہماری حفاظت کریں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابنائے حرمز تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں سے جو تیل بیچتے ہیں، یہاں سے جو گیس بیچتے ہیں یا پھر جو خریدتے ہیں یہ ذمہ داری ان کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جن کے اوپر آپ تکیہ کر کے بیٹھے تھے وہ آج آپ کو کس جگہ پہ چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر چکے ہیں۔ اسرائیل کا کوئی چال کامیاب نہیں ہو رہی، وہ دنیا کو جنگ کا حصہ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن دنیا بن نہیں رہی۔ برطانیہ نے ایران کا لندن پر میزائل حملے سے نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے ایران کی جانب سے لندن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب دیکھیں نا اسرائیل ایک اپنی کہانی لے کے چل رہا ہے کہ ایران کا لندن پر میزائل حملے کا بنانے کا بھی، ایران جو ہے وہ ایران پر لندن پر حملہ کر رہا ہے۔ اب یہ ڈرایا جا رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے پش کیا جا رہا ہے، اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ برٹنوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سازش کی جا رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا منہ سیدھا کر، ایسی کوئی گل ہے ہی نہیں۔ اسرائیلی دعوے کے رد عمل میں برطانیہ کے ہاؤسنگ سیکٹری سٹیو ریڈ نے کہا ہے کہ اس دعوے میں کوئی تصدیق شدہ تشخیص نہیں موجود۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسا کوئی اندازہ بھی نہیں کہ ایران برطانیہ کو نشانہ بنا رہا ہے، اگر وہ ایسا کرنا بھی چاہیں تو ایسا شاید کر بھی نہیں سکتے۔ میرے خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ اتنی دور تک نہیں جائے گا یا اس طرح کی یورپین یونین یا کہیں آگے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو اگر دیکھا جائے تو ان کنٹری کہ اس جنگ میں انوالو نہ ہونے سے بھی بہت بڑی مدد مل رہی ہے۔ آپ عراق دیکھیں کہ عراق کی پوری جنگ جو ہے نیٹو نے لڑی تھی، برٹشوں نے لڑی تھی، تو یہاں پر تو امریکہ پوری لڑا ہے، تو امریکہ جب اکیلا ہے، اس کی کوئی بات سن نہیں رہا، اس کی کوئی بات مان نہیں رہا، تو ایسے میں یہ والا کام ایران کیوں کرے گا کہ اپنی یورپین یونین جو اس کے حق میں ہے، میں حق میں اس لیے گنتا ہوں کہ جو اس کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے تو اس کے حق میں جاتے ہیں، تو اس کے اگر حق میں ہیں وہ استعمال نہیں ہو رہے تو ایران ایسا کیوں کرے گا؟ یہ جو لڑائی ہے نا یہ لڑائی جو ہے نا، وہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اگر امریکہ دنیا کو کمزور کر کے کوئی نیا ہی لا بنانا چاہتا ہے، کوئی نئی ہی ایک جو ہے وہ راکٹ سائنس کو لانچ کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب کو کمزور کر دوں گا تو میں اکیلا طاقتور رہ جاؤں گا، میرے آگے کوئی بولے گا نہیں، تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ آپ نے پہلے یورپ کو کمزور کیا، آپ نے پہلے انگلینڈ اور یورپ کو علیحدہ کیا اور دونوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے جو جنگ یورپین یونین کی آپ کہہ لیں، کیونکہ وہ پیچھے یورپین یونین کھڑی ہے نا اس جنگ کے پیچھے، اگر دیکھا جائے جس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یوکرین اور روس کی جنگ لگا کر یورپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی، بہت ساری دوسری جگہوں پہ بھی یورپ کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک خطہ رہ گیا تھا چائنا کا، آپ کچھ کر نہیں سکے کیونکہ چائنا آپ کو کافی ٹف ٹائم دے رہا ہے، کوریا کی طرف آپ جاتے نہیں ہیں، جاپان کو آپ کسی دور میں آلریڈی ایٹم بم مار کر کمزور کر چکے تھے لیکن الحمدللہ وہ تگڑے ہیں۔ اب یہ ایک خطہ رہ گیا تھا، یہاں پہ دیکھیں ایران اگر 4000 کلومیٹر رینج والے میزائل بنا رہا تو اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا، وہ کسی پر حملہ کرنے نہیں جا رہا تھا، وہ کیوں بنا رہا تھا وہ آج سچا ثابت ہوا
کہ امریکہ نے یا اسرائیل نے ایک دن مجھ پر حملہ کرنا ہی کرنا ہے، اور جب وہ مجھ پر حملہ کریں گے تو میں اس کا مقابلہ کر سکوں گا۔ عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، عراق نے ایسا کچھ نہیں بنایا تھا، آپ نے امیڈیٹلی وہاں پر جا کر رجیم بھی چینج کر لی اور وہاں پہ جا کے قبضہ بھی کر لیا۔ لیکن ایران میں آپ ایسا نہیں کر سکے کہ ایران پوری تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایران کی تیاری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری اگلے 6 مہینے، آپ بجلی بند کریں، آپ گیس بند کریں، آپ کھانے پینے کا صاف پانی، ہر چیز بھی بند کر دیں تو ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ تو دنیا کو کمزور کر کے اگر ٹرمپ حکمرانی کے خواب دیکھ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے خواب ہی ہیں۔ ویسے ٹرمپ کی ہر چیز خواب ہی ہے، وہ ہر چیز کو خیالوں میں ہی کر کے لیتا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے گھر پہ پورا یقین ہے کہ ٹرمپ آنے والے چند دنوں میں اپنی فتح کا اعلان کر کر اس جنگ سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ یہ جنگ اب اس کے گلے پڑ چکی ہے جو کسی بھی طرح سے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ تو دنیا کو کمزور کر کے اگر آپ حکمرانی کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ پورے گاؤں کو غریب کر دیں، امیر کا ایک ہی گھر ہو جس میں تمام سہولتیں ہوں، اور غریب جو ہیں ان کو آپ اس نہج پر لے کے جائیں کہ کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں، تو وہ سارے آپ پر ٹوٹ پڑیں گے مل کر، اور اس وقت نہ کو آپ کا سیکیورٹی گارڈ آپ کو بچائے گا، نہ آپ کی کوئی ٹیکنالوجی بچائے گی، نہ آپ کو کوئی دنیا کی اور طاقت بچائے گی۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔